بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں کافی امپورٹنٹ ہیں۔ آج حالانکہ چھٹی کا دن ہے، اتوار کا روز ہے، لیکن اس کے باوجود وفاقی دارالعلوم اسلام آباد میں خبروں کی بھرمار ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو خصوصی طور پہ صدر زرداری صاحب نے بلایا ہے اسلام آباد، اور تمام اپوزیشن بھی اس وقت اسلام آباد میں ہے اور سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بنی گالہ میں سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں بزرگ صوفی تبریز سے منسوب ایک قول جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس میں کہا ہے کہ ملک کے غدار اور بدماش ایک جال میں پھنس رہے ہیں، اور یہ قول ہے صوفی بزرگ شمس تبریز کا۔ انہوں نے کہا کہ سازشیوں اور جال سازوں سے نہ گھبراؤ، اگر چند لوگ آپ کو نقصان پہنچانے یا پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ قول میں یہ بھی کہا، اور جو ٹویٹ کیا گیا، کہ گڑھا کھودنے والے خود گڑھے میں گریں گے اور ہر برائی کا انجام برا اور اچھائی کا صلہ اچھا ہوتا ہے، تو انصاف میں یقین رکھو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے۔ یہ ٹویٹ کس تناظر میں کیا گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کچھ اور چیزیں بھی، ایک سروے بھی کیا گیا ہے، اور وہ سروے بھی بڑا دلچسپ ہے، اور وہ سروے ایسے وقت میں کیا گیا جب -1 فارمولے کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے کرائسس کا حل ہے کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے دیں اور -1 پاکستان تحریک انصاف کر لے، عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں، تو اپوزیشن بھی یہ بات کہہ رہی ہے اور اتحادی بھی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حکومتی اتحادی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سائڈ پہ ہو جائیں تو یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ بھی ناکام ہو جائے گی، اور وزارت عظمیٰ بھی پی ٹی آئی کے پاس رہ جائے گی۔ کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بنا دیں، اسد عمر صاحب کو بنا دیں، پرویز خٹک صاحب کو بنا دیں، کسی کو بھی بنا دیں، تو ہم تیار ہیں۔ اور یہ اتحادیوں نے بھی کہہ دیا ہے۔ اتحادیوں میں سے پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہ بات کی، اور ایم کیو ایم نے بھی یہ بات کی، اور کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی کہ شعبان میں بقرعید کی قربانی مانگی جا رہی ہے، لیکن اگر -1 ہو جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ کاف انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کا ایک راستہ موجود ہے کہ وزیر اعظم خود تو نہیں بچ سکتے، البتہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بچا سکتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ کنوینر ہیں، سربراہ ہیں ایم کیو ایم کے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت بچ سکتی ہے، لہٰذا حکومت بچانے کے لیے ایسے بہت سے آپشنز ہیں جن پر غور ہو سکتا ہے۔ کاف لیگ کے رہنما طارق بشیر چیمہ جو کہ وفاقی وزیر ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں شامل ہیں، انہوں نے بھی خالد مقبول صدیقی کی اس بات کی تائید کی، اور چیمہ صاحب فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ نیا ایڈونچر کرنے کے بجائے پی ٹی آئی سے ہی کسی کو ایک رکن کو سامنے لائیں جس پر وزارت عظمیٰ کے لیے اتفاق کیا جا سکے۔ ووٹنگ کے دن تک کی مہلت ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اور پھر دونوں جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف گورنر راج لگانے کی بھی مخالفت کی۔ یہ معاملہ ہوا ہے اس طریقے سے۔ اب یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک درینہ رہنما بھی ہیں اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، کراچی سے نجیب ہارون، انہوں نے بھی عمران خان کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، اور اس وقت چونکہ بحرانی کیفیت ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ وزارت عظمیٰ چھوڑیں اور بیٹھیں، پارٹی کو منظم کریں، الیکشن کی اگلے کی تیاری کریں، اگلے سال 1.5 سال میں پارٹی کو منظم کر کے، اور ان لوٹوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، تو اگلے الیکشن کی تیاری عمران خان بطور پارٹی چیئرمین کریں اور وزارت عظمیٰ اور پارلیمان کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اب یہ چیز سامنے آئی، پھر یہی مطالبہ اپوزیشن نے کیا،
اور PDM بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، سب نے یہ مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ -1 اور صدر زرداری کہتے ہیں کہ -سلیکٹڈ سب مل کے حکومت بنائیں۔ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں قومی حکومت بنائیں، صرف PTI کو نکال دیں۔ تو وہ PTI کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف پرائم منسٹر تبدیل کر دیں۔ تو یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ معاملہ تو شروع ہوا تھا بزدار صاحب سے، بزدار صاحب کی تبدیلی سے، تو اب یہ بزدار صاحب کی تبدیلی ہوتا یہ تو وزارت عظمیٰ تک پہنچ چکا ہے، اور -1 کا ماضی میں کبھی بھی یہ -1 فارمولہ کامیاب نہیں ہوا اچھے انداز میں، یعنی کہ پیار محبت سے تو کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ نواز شریف کرنے کی کوشش کی، ابھی تک نہیں ہو سکا، ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، لیکن وہ پارٹی کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے اسی طریقے سے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے بھی -1 کا بولا گیا تھا، نہیں ہو سکے۔ افتخار چودھری -1 کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکے۔ صدر زرداری -1 کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکے۔ ان سے بھی کئی دفعہ ایوان صدر خالی کروانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو کیا اب ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان کا نام ہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور کسی کا نام نہیں ہے۔ جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں تب تک تو کسی اور کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب اس پہ وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں وہ ذرا بعد میں آتے ہیں۔ پہلے سروے ہوا ہے، اچھا اس سروے میں بھی میجورٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ 1000 لوگوں کی رائے لی گئی، یہ اس پہ مبنی سروے ہے۔ تو کتنے لوگوں نے کہا وزیر اعظم وزیر اعظم کا، یعنی کہ -1 کا، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا سنیے کہ 33% عوام نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے۔ 33% لوگوں نے کہا ہے، یہ کوئی اچھا نمبر نہیں ہے۔ 42% پاکستانیوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی صورت میں اپوزیشن کامیاب ہوگی، یعنی 42% پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ اور صرف 26% لوگوں کو یقین ہے کہ حکومت کے کامیابی کا، صرف 26% لوگوں کو۔ 42% لوگ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، 26% کہہ رہے ہیں نہیں یہ کامیاب نہیں ہوگی، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہی رہیں گے، 42% نہیں۔ اس کے بعد 48% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں حکومتی اتحادیوں کو اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ یہ بھی ایک حیرتناک بات ہے کہ 48% پاکستانی کاف لیگ، MQM اور MQM کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی GDA، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں، 48% کہہ رہے ہیں۔ صرف 27% رائے دہندگان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دینے کی درخواست کی ہے۔ اور پھر سروے میں یہ بھی پوچھا گیا کہ پھر وزیر اعظم کس کو بنایا جائے، تو 27% پاکستانیوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، 17% نے بلاول بھٹو کے حق میں بات کی ہے، اور البتہ آئندہ عام انتخابات میں 18% پاکستانیوں نے نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی امید کی، جبکہ 16% نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں، تو یہ بھی حیرت انگیز نمبر ہے کہ 44% پاکستانیوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد سے پہلے استعفیٰ دے دیں، 44% نے، اور 33% عوام نے کہا کہ آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تو یہ بھی ہو چکا ہے۔ اب یہ سارا سروے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ایک سروے ہوا، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں اور
یا میں اتفاق کروں یا کوئی اور اتفاق کرے یا اختلاف کرے، ہر کسی کو حق ہے جو چاہے اختلاف اور جو چاہے اتفاق کرے۔ یہ بھی ہو چکا ہے، تو یہ آخر یہ سارا کچھ کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ ذرا آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کر رہا ہوں۔ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی یہ بات پہنچی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ لوگ -1 چاہتے ہیں، ایسا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسے اقدامات میں کروں گا کہ مستقبل میں کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے اپنے وزراء کو بھی، اپنے ترجمانوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں کہیں ہے بھی تو بھول جائے، اور یہ لوگ -1 چاہتے ہیں، ایسا پاسبل ہے ہی نہیں، اور شکر ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے ہم اور اوپر جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ -1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ان کو کافی حد تک رلا دیا ہے، اور مزید میں رلاؤں گا، اور میں اگر رہا تو یہ سارے کے سارے مائنس ہو جائیں گے۔ تو نواب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ -all فارمولہ چلے گا، میں رہوں گا، باقی کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ایک برانڈ کا نام ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنے فالوورز کے کہا اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ میں ایک برانڈ ہوں، اور برانڈ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ جب ایک دفعہ چل پڑتا ہے تو پھر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی چیز قومی حکومت بنانے کی شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں سے -1 کی چیز کہاں سے آئی، اور یہ پرابلم کہاں ہے؟ تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ پورے سسٹم میں جس بندے نے گھما کے رکھا ہوا ہے وہ عمران خان ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ جب دل کرے وہ بات مانتے ہیں، جب دل کرے نہیں مانتے، اور آج کل ایسا ہی دن ہے کہ وہ بہت ساری باتیں نہیں مان رہے، اور وہ اپنی نہ کسی پارٹی لیڈر کی سن رہے ہیں، کسی اور کی سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف مجھے سنا جائے اور میں اس کرائسس سے نکال سکتا ہوں۔ تو پھر ایک اور خبر لے لیں کہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کو خبردار کیا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ ہر صورت میں 21 مارچ کو یعنی کہ کل اجلاس بلایا جائے، اور اگر اجلاس نہ بلایا تو یہ ایک غیر آئینی اقدام ہوگا، اور پھر ہم اسپیکر کے خلاف بھی میدان میں اتریں گے، اور آرٹیکل 6 آئین سے انحراف کی کارروائی شروع کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اب غیر جانبدار ہو جائیں، اس کا امکان کم ہی ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہی رہیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان سے مسلسل وہ رابطے میں ہیں، ہدایات مشورے مکمل طور پہ کر رہے ہیں، اور انتہائی اس وقت اہم ہوئے ہیں، اور یہ پہلے بھی اہم کہ خیبر پختونخوا میں بھی اہم ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں، اور درینہ ساتھی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے۔ اس لیے اپوزیشن یہ بھول جائے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کوئی ایسا کھیل کھیلیں گے کہ جس سے اپوزیشن کو فائدہ ہو۔ تو صورتحال بدستور جی ویسی کی ویسی ہے، عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ملاقات ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں اور ہلکی روشنی میں 4 بڑوں کی، اس ملاقات کے بعد وہ کافی مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور اسی کے بعد ہی یہ جو ٹویٹ ہے یہ اس کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب ظالم اور بدمعاش اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب سے میں نمٹ لوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔